الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلاة یقیناً اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہانوں کو. موضوع بیان عصمت ہے اور آیت سے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس میں پہلی لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ. اللہ نے اصطفیٰ کیا. اصطفیٰ فعل ماضی ہے، اس کا مصدر اصطفیٰ ہے. تو اصطفیٰ کے کیا تقاضے ہیں اس لفظ کے، وہ کل میں نے عرض کیے تھے. آواز ظاہر ہے کہ اس کو دہرایا تو جا نہیں سکتا، مگر مجملاً ضبط کلام کے لیے ان حضرات کے واسطے جو کل پہلے دن ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں کر رکھتے تھے. اور تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے تصفیہ. تصفیہ کے معنی ہے صاف کرنا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل سے بے صفائی پیدا ہوئی، لیکن تصفیہ مصدر جو ہے اس کا فعل ماضی ہوگا صفا. تو صفا کے معنی ہوتے کہ اللہ نے صاف کیا. مگر یہاں قرآن مجید میں صفا کی لفظ نہیں ہے، یہاں اصطفیٰ کی لفظ ہے. اصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ اصطفیٰ کے معنی ہے جو صاف تھا اسے لے لیا. اس کے معنی ہے کہ لینا سبب صاف ہونے کا نہیں ہوا، بلکہ چونکہ وہ صاف تھا اس لیے نقاد نگاہ نے اسی کو الگ کر لیا، اسی کو لے لیا. اسی بنا پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے چنا. تو چننے میں بھی یہی ہے کہ وہ چیز بجائے خود امتیاز رکھتی ہے، وہ چیز بجائے خود ان سب سے ممتاز ہوتی ہے اور اس کو ان ناقص چیزوں سے جو اس کے گرد و پیش ہیں الگ کر لینا، یہ چننا ہوتا ہے.
تو اب اسی سے یہ معلوم ہو گیا. اب یہ آخر کا نتیجہ جو کل کے تفصیلی بیان کے بعد نکلا تھا اور آج بطور خلاصہ میں ابھی اسے پیش کیے دیتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا. اب یہاں صفائی کائے سے ہے, کوئی جسمانی میل سے تھوڑی ہے, یہ صفائی ہے گناہوں سے, یہ صفائی ہے بد اخلاقیوں بد کرداریوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چنا انہیں جو صاف تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چننے کے ذریعے سے وہ صاف نہیں ہو گئے, اور بد کرداریوں سے مکمل صاف ہونے کے معنی ہوتے ہیں معصوم ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب کی وجہ سے معصوم نہیں ہوئے, بلکہ معصوم تھے اس لیے اللہ نے منتخب کیا. صلوات بھیجیے بولے گا. پھر بلند آواز سے صلوات. اب اس سے فرق اسلامیہ کے درمیان کی علم کلام کی اس بحث کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ عصمت نتیجہ رسالت نہیں ہے, بلکہ رسالت نتیجہ عصمت ہے. اگر عصمت نتیجہ رسالت ہوتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ نے رسول بنایا نہیں تھا اس وقت تک تو معصوم نہیں تھا, مگر اللہ نے رسول بنا دیا تو اب رسول بنا دینے کی وجہ سے وہ معصوم ہو گیا. لیکن از روح قرآن یہ نتیجہ نہیں نکلتا. از روح قرآن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بجائے خود معصوم تھا, اس بنا پر اللہ نے اسے منتخب کیا رسالت کے لیے. اب رسالت کے لیے یا رہنمائی کے منصب کے لیے جو نام وہ تجویز کرے. اب کسی دور میں رسالت کا نام تھا رہنمائی کے لیے, کسی وقت میں امامت کا نام ہو جائے تو نہ وہ رسالت عصمت کے بعد عصمت اس نتیجے رسالت کے اوپر مرتب ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول ہوا تو معصوم ہو گیا, اور نہ امامت ایسی چیز ہے کہ اس کا نتیجہ ہو عصمت, بلکہ وہ ذات جو رسولوں معصوم ہوتی ہے پہلے سے, اور وہ ذات جو امام ہو وہ بھی معصوم ہوتی ہے پہلے سے. کیونکہ وہ معصوم تھا اس لیے رسول ہوا, اور کیونکہ وہ معصوم تھا اس لیے امام ہوا. صلوات بھیجیے بولے. پھر بلند آواز سے صلوات. اب یہ خلاصہ ہو گیا کل کے بیان سے. اب یہی نتیجہ جو اس آیت سے برآمد ہوا, اسی کے لیے ایک دوسری آیت قرآن میں تھی, اور وہ 8ویں پارے میں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے. اللہ کے مرکزی صفات دو ہیں, ایک قدرت اور ایک علم. یوں مقام حقیقت میں ذات سے الگ صفات تو کوئی بھی نہیں ہے, مگر وہ مفہوم کے حد تک جو ذہن میں آتا ہے یہ دو مرکزی صفتیں ہیں, ایک قدرت اور ایک علم. دوسرے جتنے اوصاف بچوں کو سکھائے جاتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں, اس کو باخبر علماء کہتے ہیں کہ وہ جتنے ہیں وہ راجع ہیں ان دو صفتوں کی طرف.
یعنی کوئی ان میں سے قدرت کی طرف راجع ہے اور کوئی ان میں سے علم کی طرف راجع ہے. مثلا انہیں صفات ثبوتیہ میں ایک ہے مدرک بھی صفات ثبوتیہ میں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے مدرک ہونا. تو مدرک ہونا کیا چیز ہے؟ ادراک یعنی دریافت کرنا، چیزوں کو معلوم ہونا. وہ علم کی طرف راجع ہو گیا، وہ الگ صفت کہاں ہوئی. ایک صفت ہے مرید، ارادہ رکھنے والا، وہ قدرت کی طرف راجع ہو گئی. ارادہ نتیجہ قدرت ہوتا ہے، قدرت نہ ہوگی تو ارادہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ قدرت کی طرف راجع ہے. ایک صفت ہے حی، تو حی زندہ، یہ معنی ہے اس کے. تو کیا اس کی زندگی جسم اور روح کا باہمی تعلق ہے جو ہمارے یہاں معنی حیات ہے؟ تو پھر تو مرکب ہو جائے گا جسم روح سے. تو جسم سے بھی بری ہے، روح سے بھی بری ہے. وہ عیسیٰ روح اللہ بھی جو ہیں وہ بھی نسبت ہے اس کی طرف، جیسے بیت اللہ، ویسے ہی روح اللہ. ورنہ وہ اب یہ تو غلط فہمی ہے کہ روح اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سے خدائی ثابت ہو گئی. میں کہتا ہوں اس نسبت سے خدائی ثابت ہو تو وہ حضرت عیسیٰ سے کیا مخصوص چیز ہے؟ وہ تو جب آدم کی خلقت ہوئی تبھی کہا گیا کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. تو اگر عیسیٰ کو اس وجہ سے آپ خدا مانیے تو پھر آدم سے لے کے ہم سب خدا کی اولاد ہیں، خدا کی اولاد. تو جناب وہ تو نسبت ہے اظہار شرف کے طور پر. جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، جیسے ماہ رمضان شہر اللہ ہے، ویسے ہی وہ روح اللہ ہے. تو اللہ جسم روح سے مرکب نہیں ہے، تو پھر اس حی ہونے کے کیا معنی؟ وہ یہ ہے کہ کمالات حیات، وہ خاص کمال علم و قدرت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ علم اور قدرت کی دو صفتوں کو جب سمو کے ایک لفظ میں ادا کرتے ہیں تو حی ہو جاتا ہے. تو وہ حی بھی الگ چیز نہیں ہوئی، بلکہ اسی علم اور قدرت کی مشترک تعبیر ہوئی. حی تو بنیادی طور پر اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ دو ہیں، ایک علم اور ایک قدرت. قدرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بارادہ فعل کا عمل میں لانا، یہ نتیجہ ہوتا ہے قدرت کا. اور جو شے ہے اسے جاننا، یہ ہوتا ہے علم. اگر یہ بات ہوتی کہ جس رسول بنانے کا نتیجہ ہوتی عصمت، تو اللہ قدرت کا حوالہ دیتا کہ اللہ قادر ہے جسے چاہے رسول بنا دے. ماشاء اللہ اہل نظر ہے، اس لیے آپ کے لیے جملے کافی ہوتے ہیں گہری حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے. تو اگر یہ بات ہوتی کہ عصمت نتیجہ رسالت ہے تو قدرت کا حوالہ دیتا کہ اللہ قادر ہے جسے چاہے رسول بناتے. تب ہم سمجھتے کہ رسول تو وہ ادھادھند بناتا ہے.
جسے چاہا رسول بنا دیا. اب جب رسول بنایا تو معصوم بھی ہو گئے. لیکن اللہ قدرت کا حوالہ نہیں دے رہا ہے، اللہ علم کا حوالہ دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے. اس کے معنی ہے کہ رسالت کسی حقیقت کو دیکھ کے آتی ہے. سولہ دیجیے بلند پھر بلند آواز سے سولہ. لیکن اب یہاں جو غلط فہمی ہے اس کو پھر کل کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے کہ کل اس پر پیٹ مالی تبصرہ ہوا تھا کہ یہ ہمارا علم ہے جو محتاج تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصے تک رہ سہ کے میل جول رکھ کے دیکھ لیں کہ اس شخص میں یہ صفت ہے یا نہیں ہے، تب اسے عہدہ عطا کریں. لیکن اللہ کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے. آج جو دنیا میں آیا ہے اور وہ کسی صفت کا حامل ہے، اسے اللہ ازل سے اپنے علم واجب کے آئینے میں دیکھتا ہے کہ یہ ایسا ہے. ظاہر ہوگا وہ اپنے وقت میں، لیکن اللہ کے علم میں وہ ازل سے ذات الہی سے علم جدا نہیں ہے. جب علم جدا نہیں ہے تو اس کے علم میں تجدد و تغیر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی چیز ہو تب اسے معلوم ہو، بلکہ وہ ہوگی آج اور معلوم اسے ہمیشہ سے. تو اب ہے رسالت عصمت کا نتیجہ، مگر چونکہ اس کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ زمانہ گزرے اور وہ دیکھے کہ معصوم ہے تب جا کے وہ عہدہ عطا کرے، بلکہ وہ ازل میں جانتا ہے کہ کون معصوم اور کون غیر معصوم. لہذا جو بھی اپنے وقت میں دنیا کے سامنے آئے گا اور غیر معصوم ہوگا اسے عہدہ نہیں ملے گا، اور جو اپنے وقت میں آئے گا اور وہ علم الہی میں معصوم ہے اس کو وہ ازل سے عہدے کا تاج پہنا دے گا. سولہ دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے سولہ. اور اسی حقیقت کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد کیا جس کی تشریح کل ہوئی تھی. آج وہ تشریح نیت کروں گا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا. اور اس لفظ پر کل بھی توجہ دلا چکا کہ اس وقت بھی نبی تھا، نبی ہوا نہیں. یعنی آغاز نبوت اب بھی ہمیں نہیں معلوم ہوا. تو اب نبی اس وقت تھا، پہلے سے تھا، مگر اب ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت تاریخی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ 40 برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے. ہمیں اس کی تاریخ بھی معلوم ہے، 27 رجب جو ہمارے یہاں عید مبعث کہلاتی ہے. اہل سنت کے نقطۂ نظر سے وہ عید معراج ہے. عید دونوں کے یہاں ہے مگر وہاں وہ عید معراج کہلاتی ہے، ہمارے یہاں وہ عید مبعث ہوتی ہے. تو عید مبعث 27 رجب. اور سن 40 عام الفیل. عام الفیل یعنی وہ ہاتھیوں والا حملہ جو کعبے پر ہوا تھا.
تو اسی حملے والے سال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے ہیں. حضرت کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی ہے جس سال وہ حملہ ہوا تھا، اور اس سال کے 40 برس گزرے ہیں. اس کے معنی ہے کہ حضرت کی عمر 40 برس کی ہوئی. تب 27 رجب کو مبعوث برسالت ہوئے. تو مبعوث برسالت ہوئے. اب ادھر وہ کہ کنتو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا. اور اب یہ حقیقت بھی تاریخی ہے جس کو ہم بھی مان رہے ہیں کہ 27 رجب اور 40 عام الفیل اور عمر شریف حضرت کی 40 برس، اس وقت آپ مبعوث برسالت ہوئے. تو ان دونوں میں بظاہر جیسے تضاد ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تضاد اس وقت ہے جب مبعوث و رسالت ہونے کے معنی میں یہ سمجھوں کہ آج رسول ہوئے. اگر یہ معنی میں کہوں کہ آج رسول ہوئے تو کوئی کہے گا کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج رسول ہوئے. تو میں بعثت کے معنی یہ سمجھتے ہی نہیں کہ آج رسول ہوئے. تو کوئی کہے کہ پھر یہ معنی ہے کہ آج سے کار رسالت شروع کیا. تو حضور میں تو اس سے بھی متفق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 40 برس بیکار گزارے. وہ عمر رسالت فرائض رسالت کے لحاظ سے 40 برس بیکار تھے. تو میں نہ یہ مان سکتا ہوں کہ آج رسول ہوئے، نہ یہ مان سکتا ہوں کہ آج سے کار رسالت شروع کیا. تو پھر کوئی کہے کہ پھر یہ کیا غلط ہے کہ آج مبعوث برسالت ہوئے. تو میں کہہ چکا کہ اسے ہم بھی مانتے ہیں کہ آج عید مبعث ہے. اگر اس کے منکر ہوتے تو اسے عید مبعث کیوں کہتے؟ تو پھر اب یہ معمہ ہو گیا کہ آخر معنی کیا. میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی فقط یہ ہے کہ آج دعوی رسالت پر معمور ہوئے. رسول تو پہلے سے تھے، کار رسالت بھی پہلے سے کر رہے تھے، دعوی رسالت پر معمور آج ہوئے. کوئی کہے کہ اگر دعوی رسالت پر معمور آج ہوئے تو پھر 40 برس تک کیا کر رہے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کار رسالت بھی کر رہے تھے مگر معمور آج ہوئے دعوی رسالت پر. تو جب معمور آج ہوئے دعوی رسالت پر تو اس کے پہلے کیا کام کر رہے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں میں کام بتاتا ہوں. جو دعویٰ 40 برس میں کرنا تھا اس کے پس پشت اپنی سیرت کی فوج جمع کر رہے تھے. تاکہ جب دعوی رسالت کروں تو وہ بے دلیل نہ ہو، بلکہ 40 برس کا کردار گواہی کے لیے موجود ہو. اور اس کی ضرورت ہوئی تھی کہ اللہ کا تو علم محتاج تجربہ نہیں ہے، اس لیے وہ تو تاج رسالت اپنے علم کی بنا پر پہنا دیتا ہے اس وقت جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا. مگر دنیا جس پر اسلامی حجت کرنا ہے اس کا علم محتاج تجربہ ہے، لہذا 40 برس تک اسے تجربہ کرایا جاتا ہے. تب حکم ہوتا ہے کہ اب اعلان رسالت فرمائیے.
اور ابھی سے کل عرض کر چکا کہ سیرت رسول کا ہر گوشہ بے نظیر تھا، مگر دو صفتیں ایسی نمایاں ہوئی کہ لقب کی حیثیت اختیار کر لی، کیونکہ ان دونوں کا تعلق دعوی رسالت سے ہے، صادق ہونا اور امین ہونا۔ کیونکہ صادق جو ہوگا وہ جھوٹا دعویٰ کیوں کرنے لگا، اور جو امین ہوگا وہ پیغام کے پہنچانے میں کٹرویوٹ کیوں کرنے لگا۔ تو صادق کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ آپ کریں وہ سچا ہے، امین کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو پیغام آپ کے سپرد ہوگا وہ بلا کم و کاست ہم تک پہنچے گا۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے الگ بڑی محدود غیر محدود فضا میں یعنی عام اعلان کے طور پر دعوی رسالت پیش کیا حکم الہی سے، اور یہ سب کہتے ہیں غیر محدود، اور یہ اس وجہ سے یہ بھی بدیہی تاریخ ہے کہ جب مبعوث بھی ہوئے تب بھی علانیہ دعوی رسالت پر معمول نہیں ہوئے، بلکہ تاریخ متفق ہے، متحد ہے، تمام تاریخ ایک زبان ہے کہ بقیہ 3 سنین مستقین، 3 برس تک حضرت اخفاء پر معمول رہے، یعنی گھر سے باہر بات نہ جائے، گھر کے اندر رہے۔ مگر اب یہیں ایک پہلو پر غور کر لیجئے کہ اب گھر والی ہر فرد محلے اعتماد خدا ہے۔ صلوات دیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ یعنی یہ ذات تو تمام دنیا کے نزدیک امین ہے، اور گھر کی ہر فرد اللہ کے نزدیک امین ہے، کیونکہ رازدار بنانا ہے وہی امانت داری کا ثبوت۔ خالق گھر کی ہر فرد کو اخلاق سمجھتا ہے، اب وہ چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو۔ صلوات دیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ 3 برس تک معمول رہے کہ گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے۔ 3 برس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں انہیں اب متنبہ کیجیے، انہیں اب دعوت حق پہنچائیے۔ اس کے لیے وہ دعوت عشیرہ ہوئی جو آپ کے لیے تو بڑی خوشامد ہے اور مستحق ہوں گے کہ اس کا تذکرہ ہو، لیکن یہ کہ مجھے اس وقت اس کا تفصیلی تذکرہ پیش نہیں کرنا ہے۔ 2-3 برس کے بعد یہاں تاریخ نے تاریخ بتائی ہے کہ 3 برس تک تو وہ گھر کے اندر بات رہی، اور 3 برس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ تمام خاندان بنی ہاشم کے افراد ہوئی گھرانہ تھا، ان کو مدعو کیا گیا اور ان تک آواز پہنچائی گئی۔ اور پھر وہ آیت اتری فَافْزَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اب یہاں زمانہ نہیں بتایا ہے تاریخ نے کہ اب فاصلہ کتنا ہوا، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے وہ آیت اتری کہ اب علانیہ تبلیغ کیجیے۔ اب جب علانیہ تبلیغ کیجیے تو وہ ہوگا جو میں عرض کروں گا ابھی کہ کس طرح علانیہ تبلیغ شروع کی۔ میں ایک حقیقت پر پھر توجہ دلاتا ہوں، ممکن ہے کسی موضوع کے تحت میں کبھی کسی مجلس میں کراچی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اب اس وقت تو اس محل سے مناسبت ہے اس کو کہ اب تاریخ کی متفقہ رفتار دیکھ لیجیے چاہے دعوت اسلامی، یعنی 40 برس تک تو تمام رسالت کے فرائض اپنی ذات میں محدود رہے، 40
40 برس تک ذات ہی ذات تھے، یا جو مثل ذات ہے ساتھ ساتھ بولنا دیجیے، بولے جاؤ پھر بولے جاؤ تو تو 40 برس تک تو ذات ہی ذات، 40 برس کے بعد جب حکم دعوت اسلامی آیا یعنی بعثت ہوئی تو 3 برس تک گھر کے اندر بات، یعنی ذات سے بات گھر تک پہنچی، اور جب حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین تو گھر سے بات گھرانے تک پہنچی، اور پھر جب حکم آیا فاصدع بما تؤمر تو گھرانے سے آگے بڑھ کے دنیا تک پہنچی۔ پھر اس خلاصے کو دوہرا لیجیے کہ ذات سے گھر، گھر سے پہنچی گھرانے تک بات، گھرانے سے پہنچی دنیا تک۔ تو میں کہتا ہوں، اب دنیا سے سوال کرتا ہوں کہ اب صادق الایمان کو گھر میں ڈھونڈیے گا یا دنیا میں؟ لگا دیجیے پھر پہلے آواز سے بولے خیرات جب وہ آخر کا حکم آیا اس وقت کے سلسلے کلام کے لحاظ سے مجھے اسی کی تفصیل کرنا ہے کہ جب وہ آخر کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اب علانیہ پیغام پہنچائیے برملا، تو اب اس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کے اب پھر متفقہ تاریخ بتاتی ہے کہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی حج کو جائے نہیں اور مقامات دیکھے نہیں تو بس لفظیں یاد کر لیتا ہے، اس کی حقیقت پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کوہ صفا سب سے پہلے ہم نے دیکھا صفا پہاڑ پر، تو پہاڑ سے ہمارے ذہن میں ہمارے یہاں کے پہاڑ آ گئے۔ اب ذہن میں آیا کہ ارے پہاڑ پر چل گئے تو وہاں آدمی کہاں ہے، وہاں صدا دیں تو سنے گا کون؟ تو وہ صدا پر صحرا ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہاڑ پر جا کے تو کوئی سنے ہی کہ نہیں۔ پھر یہ کہ پہاڑ سے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں آبادی کے باہر، شہر مکہ کے باہر وہ کہیں پہاڑ ہوگا تو اور بھی آبادی سے دور ہو گیا، تو معاذ اللہ خدا مجمع سے ڈرتا ہے کہ شگون ادا کرا دوں دعوت اسلام کا، اب کوئی سنے یا نہ سنے۔ تو پھر فائدہ کیا تھا کہ والا نہیں ہو تو دعوت جاری تھی پہلے ہی سے، گھر کے اندر تھی، گھرانے تک مت۔ تو جناب یہ سب جا کے وہاں سمجھ میں آیا کہ وہ تو بس سنتے رہتے ہیں کہ پہاڑ ہیں صفا و مروہ، لیکن جا کے دیکھا تو کیا بتاؤں کہ بس پہاڑ کہتے رہے ہیں اس لیے پہاڑ ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو ٹیلے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے، وہ پہاڑ کا تصور ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ دیکھ کر جب میں گیا ہوں پہلی دفعہ تو ڈائنامیٹ سے اڑایا جا رہا تھا اس پہاڑ کی شکل کو، اس کے بعد زینے بن گئے تھے، اب سنا وہ زینوں کے بجائے ڈھال بن گئی ہے، تو غیر اس دفعہ تو وہ زینے بن گئے تھے۔ اب ان باتوں میں کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ پہاڑ کو زینے بنا دینا بدعت تو نہیں ہے۔
काफिर नहीं है। खालिक ने उसको कहा इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा शाइर इलाही में है। तो वो उन पहाड़ियों को उसने शाइरुल्लाह में से करार दिया। बनस से कुरान कोई रिवायत नहीं है कि ज़ईफ़ करके डाल दी जाए, कुरान की आयत है। तो इससे मानी है कि अब आप डायनामेट से उड़ा रहे हैं तो शाइरुल्लाह को मिटा रहे हैं। मैं इन बातों को सोचता है, वो तो जिन चीजों से गरज वाबस्ता है कि उन्हें मिटाया जाए, उसी में सवाल सुन्नत तो बिदअत के पैदा होते हैं। तो जनाब गरज ये कि खाली जज्बा बातें हैं। तो वहाँ वो मेरे सामने वो डायनेमेट से उड़ा रहे थे, तो मैं शायद आखिरी पढ़ दिया, आखिरी गिरोह में था जो हमारे साथ थे। क्योंकि मैं काफी जो पहले पहुँच गया था, 1.5 महीना पहले पहुँच गया था मक्का मुअज़्ज़मा में। तो मैं शायद आखिरी पर हो सकता था हिंदुस्तानियों में कि जो उस पर पहाड़ की शक्ल जब थी तो चढ़ा था। और फिर मदीना मुनव्वरा गया और वहां से वापस हुआ तो वो जीने बन चुके थे। तो मैं कदीम शक्ल में भी चढ़ा सफा पर, और जदीद शक्ल में भी जो बना में सफा चीज है उस पर भी चढ़ा। तो मैंने देखा है कि हुजूर वो 7 दिनों में कोहे सफा की चोटी आ गई और 7 दिनों में कोहे मरवा की चोटी आ गई। तो ये है वो पहाड़ का 7 दिनों में। हमारे यहाँ बाद वसी इमाम बाबों के बड़े मिंबर 7 दिनों के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोहे सफा पर जाना जो था, ये तबलीग अव्वल के लिए एक मिंबर का इंतखाब था। अरे जब कोई अहम तबलीग करना पड़ी है तो मिंबर की जरूरत हुई है। जहाँ सफा मौजूद था वहाँ सफा को मिंबर बना लिया, जहाँ सफा न था वहाँ पालाने सुतर का मिंबर बना। फिर बुलंद आवाज से बना। और अब ये जो तसव्वुर था कि वो जो पहाड़ तो शहर से बाहर होती थी नहीं, वो खाना काबा है और वो दानी तरफ सफा है और वो बाईं तरफ मरवा है। और अब तो वो दीवारें और फाटक बन गए हैं। उस वक्त तो ये कुछ था ही नहीं। इसके मानी ये है कि काबे से लेके और सफा और मरवा तक ये सब सहने काबा था, जहाँ तमाम कौम के अफराद जमा हुआ करते थे। तो अब जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर तशरीफ ले गए तो निगाहें तो उसी वक्त मुड़ गई कि ये कोई क्या बात है। जानी पहचानी शख्सियत, जिसको सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, कोई गैर मालूम शख्स नहीं था। ये आज इस पहाड़ पर गया है। तो निगाहें तो सबकी उसी वक्त जम गई कि ये कोई बात है, ये आखिर इस पर क्यों तशरीफ ले गए, ये इस पहाड़ पर क्यों गए हैं। और अब जब निगाहें मुड़ गई, पहले ही सूरत को की तरफ मुतवज्जे हो गई, तो अब आपने जब सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया तो पहले कोई बात नहीं फरमाई, कोई ऐलान नहीं फरमाया, सिर्फ एक सवाल किया। और वो सवाल यह है कि अय्युहन्नास, हे आदमियों, हे इंसानों, बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है
اور یہ اب اس پہاڑ یہ اشارہ ہے کوہ مقبیس کی طرف، جو اس وقت بھی کافی اونچا، مکہ معظمہ صفا پر جائیے تو بہت اونچا وہ نظر آتا ہے، اگر دیواریں بیچ میں نہ ہو تو سامنے دکھائی دے گا، تو باہر نکل کے دکھائی دیتا ہے۔ تو اب اشارہ کیا کوہ مقبیس کے کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ دیکھیے اس وقت ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے، کسی کا مجمع میں گلا نہیں گھونٹا جا رہا ہے کہ وہ کیا جواب دے، صرف سوال ہے، اور سوال کی اٹھان بتا رہی ہے کہ اگر مجمع ابھی کہہ دے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بس فقط دریافت کیا جا رہا ہے آزاد ضمیر کا فیصلہ۔ اس کے معنی یہ کہ اصول قوم سے نمایا جا رہا ہے کہ تم اصول مان لو کہ مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں۔ اب اگر اس کے بعد کچھ کہیں اور دنیا نہ مانے تو یہ خود اپنے جمہوری فیصلے کے خلاف ہے۔ سب سے آزاد زمین سے اقرار لیا جا رہا ہے کہ جو میں کہوں اسے مانو گے یا نہیں۔ اور ابھی ایک پہلو پر غور کر لیجیے کہ یہ کہا تھا کہ کہوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا لشکر، یہ نہیں کہوں گا کہ سامنے سے آ رہا ہے تاکہ اٹھ کے دیکھ لو کہ آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تبلیغ عام اور اعلان رسالت کے پہلے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھک کر اپنے سینوں کے اندر کے کیفیتوں کا مطالعہ کر کے اپنے دلوں کو جانچ کر یہ بتا دو کہ میرے کہنے سے غیب کے ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ پھر میں نے آواز سے سوالا اور حد نظر کے سامنے جتنا مجمع تھا، ارے کچھ لوگ تو اپنے کو خارج البحث سمجھتے ہیں، جو عوام ہیں جو پس طبقے کے ہیں عموماً لیڈر ہی سمجھتے ہیں جواب دینے کا بات ہے۔ تو جو نمایاں لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم مخاطب ہو سکتے ہیں اور ہمیں جواب دینا چاہیے، وہ کبھی بھی خود تھے کہ کیوں نہیں مانے، اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے سوا سچ کے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر 40 برس کی وہ عمر قبل کی نہ ہوتی تو اس سوال کا موقع کیا تھا اور اس جواب کا موقع۔ اب آپ نے دیکھا کیا کارے رسالت کر رہے تھے، علماء بھیجیے بلا صاحب۔ پھر بولے گا آواز سے سوال ہے۔ اور اب مجھے معلوم ہے کیا کیا بحثیں سیرت اسلامیہ میں علم کلام کی ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں بھی بشر مانتا ہوں، اور کیوں کرنا مانوں نص قرآن ہے، اور اس لیے بشریت کا انکار بھی میرے نزدیک کفر ہے۔ تو بشر تو مانتا ہوں، لیکن اس بشریت کی منزل دیکھیے کہ 40 برس کے پورے اعلان رسالت کی بنیاد 40 برس پہلے کی بشریت پر ہے۔
تو اب سرکار والا سب نے کہا ضرور مانیں گے. اب جب کہہ دیا اب یہ بے لاٹ فیصلہ ہے, یہ بے لو سے اعلان ہے اپنے ضمیر کی آواز کا, یہ ضرور مانیں گے. اب جب اقرار لے لیا تو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور تمہارے یہ بت پرستی اور یہ تمہارے اعمال جو ہیں یہ ان کے پس پرسات ایسے جہنم کے شعلے ہیں, وہ غیب کی باتیں جو رسالت سے تعلق رکھتی ہیں وہ بتائیں. تو اب مان تو نہیں لیا ابھی سب نے, کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا میں انقلاب کرنا آسان ہے, اپنے میں انقلاب پیدا کرنا بڑی مشکل بات ہے. مگر ابھی تو کہہ چکے تھے کہ ضرور مانیں گے, اب کرے کیا؟ ماشاء اللہ مجمع میں ادیب ہوں گے تو اگر تحریر ہوتی تو میں یہ اس محاورے سے کام لیتا کہ ابھی تو روشنائی بھی اقرار کی خشک نہ ہوئی تھی, مگر اب یہاں تحریر تو ہے نہیں جو میں اس محاورے سے کام لوں, لہذا مجبوراً محاورہ مجھے ایجاد کرنا پڑتا ہے. اور تحریر کی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی, اب یہاں تحریر کی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تر زبانی میں کمی بھی نہ ہوئی تھی. کہ اب یہ اعلان آ گیا, اب کیوں کر کہیں کہ نہیں مانیں گے, ارے ابھی تو کہا تھا کہ مانیں گے. تو اب ہنستے ہوئے اٹھ گئے. اچھا یہ کہنا تھا آپ کو, مگر کتنے ہی ہنستے ہوئے اٹھ جائیں, وہ اپنا جملہ کہ کیوں نہیں مانیں گے وہ نشتر بن کے ضمیر میں چپتا تو رہے گا. اب قبل اعلان یہ تھا کیوں نہیں مانیں گے, اب خود ضمیر کے اندر سے صدا آئے گی کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے. اب انہیں نشتروں سے کوئی جلدی اثر قبول کر لے گا, کوئی دیر میں اثر قبول کرے گا, مگر یہی ضمیر کا اپنے فیصلہ جو اس کا اپنی زبان سے اقرار کیا ہے, یہی اللہ کی عزت ہے دین کے خلاف. جو اس کے بعد نہ مانے وہ گویا خود اپنے فیصلے سے منحرف ہو رہا. مگر اب دیکھیے کہ وہ جو صادق کہہ رہے تھے اور جس کا اقرار کر لیا تھا کہ کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ سوا سچ کے ہم نے جھوٹ نہیں سنا, تو اب مانا تو سب نے نہیں. اگر سب مانتے تو اس کے بعد کافر کا وجود نہ رہتا. بہت عرصے تک کافر رہے موجود, ارے کھلم کھلا کافر بھی رہے موجود, چاہے فتح مکہ کے بعد اب سامنے نہ ہو, لیکن رہے تو موجود. تو مانا تو سب نے نہیں, مگر جب نہیں مانا تو کیا کیا کہا. قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کیا کہا. شاعر کہا کیا حضرات شعراء معاف کریں, یہ ان کے اصول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اعذب الشعر اکذبہ, سب سے زیادہ مزیدار شیریں شعر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو. یہ مقولہ تھا عرب کا. تو اب شاعر کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں تک گویا گفتگو تھی خبر دیتے تھے وہ تو سب سچی سچ ہوتی تھی, لیکن اب یہ شاعری ہے, شاعری میں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس بنا پر شاعر کہہ رہے تھے, اور معاذ اللہ سب سے زیادہ سخت چیز یہ کہ مجنون کہہ رہے تھے, دیوانہ کہہ رہے تھے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک شعور کار فرما تھا وہاں تک تو ہمیشہ سچی کہا, لیکن اب کیا کیا جائے تو شعور کار فرما ہو گیا ہے. تو اس بنا کے اوپر میں کہتا ہوں یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہنے کی کیا ضرورت. یہ شاعر کیوں کہہ رہے ہیں, یہ مجنون کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کاہن کیوں کہہ رہے ہیں, یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں کہہ رہے ہیں. اور اب ایک چیز, ایک پہلو کی طرف توجہ دلا دوں بافہم مجمع کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ کہنے والے کمبخت ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کس نے یہ کہا.
لیکن قرآن ہمیں سب سنا رہا ہے. مجھے تو راستے میں کوئی گالیاں دے تو میں آپ کے مجمع میں اعلان نہیں کروں گا کہ مجھے یہ گالیاں دی ہیں. اور خالق ان سب کی باتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے قرآن کی ابدی کتاب میں کہ ہمارے رسول کو کاہن کہا, ہمارے رسول کو شاعر کہا, ہمارے رسول کو مجنون کہا. میں کہتا ہوں یا آخر خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ان کم بختوں کی باتوں کو وہ محفوظ کیے دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ کاہن کہہ رہے ہیں, یہ شاعر کہہ رہے ہیں, یہ ساحر کہہ رہے ہیں, یہ سب حقیقت میں ظلم ہی تو ہے. خالق نے اس سب کو محفوظ کر کے یہ اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی ہے. مگر وہ سوال پھر زندہ رہا ابھی کہ آخر یہ ضرورت کیا تھی, ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, جو آخر کہہ رہے تھے ساحر اور شاعر اور مجنون اور یہ سب کیوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہہ رہے تھے. آج کل تو علم النفس یونیورسٹیوں کا مستقل موضوع ہو گیا ہے. تو علم النفس میں یہ طے پایا ہے کہ جو غلط بات بھی کہی جائے اس کے پس منظر میں کوئی نفس کے اندر سچی حقیقت ہوتی ہے. یہاں تک کہ دیوانہ جو بکواس کرتا ہے اس کے تحت میں بھی کچھ حقائق ہوتے ہیں. سونے والا جو برراتا ہے اس میں بھی جو زبان پر آتی ہیں اس میں نفس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زبان پر ان الفاظ کو جاری کراتی ہیں. اور تو حضور والا یہ وہ سب غلط باتیں صحیح, مگر یہ سب غلط باتیں وہ جھوٹ یہ سب کیوں سوچ سوچ کے کہہ رہے تھے. مجھے تو اس کا راز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا سچا کہہ چکے تھے کہ جھوٹا کہتے بنتا نہیں تھا. اور رہ گیا وہ جو امین کہتے تھے تو اس کی تو عملی گواہی تاریخ میں کہ بے شک کے 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی ہے. کوئی 2-4 ہفتے کے بعد نہیں, 2-4 مہینے کے بعد نہیں, 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی. اور شب ہجرت تک مشرکین کی امانتیں, وہ کوئی مسلمانوں کی رکھی ہوئی امانتیں نہ تھیں, مشرکین کی امانتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. اور اب یہ ان کی امانتداری کی راہ میں قربانی تھی کہ اپنے سے عزیز ترین فرد کو اپنے جس کو گود میں پالا تھا اس کو حکم الہی سے مدینے میں چھوڑا. یہ مدینے میں چھوڑنا تھا انہی امانتوں کے سپرد کرنے کے لیے. رسول نے تو اس لیے مدینے میں چھوڑا تھا. پھر خالق نے ایک اور کام کر لیا کہ جب انہیں رہنا ہی ہے تو یہ رسول کا پردہ بن کے بستر پر لیٹ جائیں. ورنہ پیغمبر نے جو چھوڑا تھا وہ امانت داری کے لیے چھوڑا تھا. یہ راہ اخلاق میں ایک قربانی تھی. یعنی میں جاؤں بھی تو مشرکین کی امانتیں ایسے ہاتھ میں دے جاؤں کہ مشرکین یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہماری امانت دے دی. اب میں کہتا ہوں مسلمانوں کے ہر مکتبے خیال کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر میں چھوڑے. وہ کیا اللہ کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑ دے گا.
دیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے صلوات. تو بس اب آگے بڑھنا نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات توجہ تو انداز سماج سے ظاہر ہے، مگر اب اس پہلو کو غور کیجیے اور ہر صاحب فہم غور کر سکتے کہ 13 برس کی جو امانتیں تھیں مسلمانوں کی نہیں تھیں، انہی مشرکین کی تھیں جو جس میں مبارک پر پتھر مار رہے تھے، جو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے تھے، اور یہ ان کی امانتیں تھیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. بدیہی تاریخ کی رہے شب ہجرت تک ان کی امانتیں موجود تھیں. تو کیا اس سے ہم یہ رائے قائم کریں کہ باہمی تعلقات بڑے خوشگوار تھے؟ کیا ہم یہ رائے قائم کریں کہ وہ بدسلوکی کے واقعات سب غلط ہیں؟ بھلا پتھر مارتے ہوتے تو ان کی امانتیں کیوں رکھتے؟ بھلا وہ توہین و تذلیل کرتے ہوتے، پورا سر مبارک کو پھینکتے ہوتے، وہ سب ایذا رسانیاں کرتے ہوتے، یعنی اسے اصل قرار دے کے اس سب کو رد کیجیے کہ وہ سب غلط ہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا تو ان کی امانتیں نہ رکھتے، کیونکہ یہ بڑی مدد ہے کسی کی کہ اس کی امانت رکھ لی جائے. تو معلوم ہوا ہے کہ یہ باتیں یہ خوشگوار تعلقات کی دلیل نہیں ہوتی. یہ باتیں اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کے پہلے کوئی ایذا رسانی ادھر سے نہیں ہوئی ہے. یہ باتیں سب اس شخص کے بلندی ضرب کی دلیل ہیں. اور اب ایک حدیث ہے مستند بالکل متفق علیہ کہ المستشار مؤتمن، یعنی جس سے آپ نے کوئی مشورہ لیا ہے یہ بھی ایک امانت ہے جو اس کے پاس رکھی ہے. یعنی وہ بھی امین ہونے کا تقاضا ہے کہ صحیح مشورہ دے. تو اگر ایک وقت میں امانتوں کا ادا کرنا خوشگواری تعلقات کی دلیل نہیں ہے تو کوئی مشورے دیا کرے تو اس کو اس کے ثبوت میں نہ پیش کیا جائے کہ تعلقات بڑے خوشگوار. اور اب وہ قبل کی نظیر تھی جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ہے، اور اب بعد کی نظیر میرے سامنے تاریخ میں موجود ہے کہ سامنے 1000 فوج ہے اور 7 کا پانی اسے پلا دیا جاتا ہے. تو میں سمجھوں کہ اس جماعت سے بڑے تعلقات خوشگوار تھے. اب معلوم ہے کہ وہ اسی وقت گرا ہونے کے لیے آئے، اسی وقت گھیر لینے کے لیے آئے. خود ظالمانہ اقدام ہے، اور یہ جو ان کی پیاس ہے، یعنی یوں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ہمدردی کے جیسے مستحق نہیں ہے کیونکہ دشمن ہے. اور اس کے علاوہ آپ تاریخ کے روح سے پس منظر دیکھیے ان کی پیاس کا تو اور ہماری ہمدردی سلب ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا. اب اس کو تفصیل سے نہیں اب کرنا ہے، سنتے رہے ہیں آپ مجھے. دور سے آتا ہوا نظر آیا. اتنا فاصلہ تھا ابھی کہ صاف طور سے نگاہ محسوس بھی نہیں کرتی تھی کہ ہے کیا. تو اصحاب میں سے ایک نے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. دیکھیے اب اس سے ضرورت ہوتی ہے ہر وقت صاف کرنے کی کہ وہ علم امامت الگ چیز ہے، مگر ظاہری
طرز عمل ہمیشہ اسباب ظاہری پر مبنی ہوتا تھا. تو امام نے فرمایا کہ یہ اس وقت صدائے تکبیر کی سب وجہ کیا، کیوں صدائے تکبیر کی؟ ان کا مجھے آبادی کے آثار نظر آتے ہیں، یعنی درختائے خرما یہ آبادی کی دلیل ہے کہ اب کوئی بستی آبادی خریدی. تو دوسرے اصحاب جو اس راستے پر بہت دفعہ سفر کر چکے تھے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور یہاں آبادی کوئی قریب نہیں. تب حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ ہمیں تو میزوں کی انیاں اور گھوڑوں کے کان نظر آ رہے تھے. وہ جو درخت خرما کے یا کنگیاں سمجھے تھے وہ، اسے انہوں نے کہا کہ نیزوں کی انیاں ہیں اور گھوڑوں کے کان ہیں. تو حضرت نے اب تصدیق فرمائی کہ ہاں مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے. تو اب ساتھ والوں سے پوچھا، اب سمجھ گئے کہ ادھر سے فوج آ گئی. تو ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ ہم اسے اپنا پشت پناہ قرار دیں کہ وہ گھیرنے کا موقع نہ ہو اصول جنگ کے لیے. تو وہ کسی نے ساتھ والوں ہی میں بتایا کہ وہ پہاڑی ہے پاس، اور وہاں اگر ہم ان کے پہلے پہنچ جائیں تو پھر پس پشت وہ پہاڑی ہوگی، انہیں ہمیں گھیرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو آپ نے ان کی رائے پر عمل فرمایا اور بات ادھر ہی چلے. اب یہ تو لوگ یہ قافلہ تو ان میں اکثر تو ناواقف حضرات تھے، وہ جتنے تھے اہل کوفہ تھے وہ سب جانتے تھے، سب ماہرین جنگ تھے. رخ جو بدلتے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ اب یہ مقصد ہے کہ اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تاکہ ہمیں گھیرنے کا موقع نہ ملے. لہذا اب انہوں نے اسی طرف انہوں نے بھی رخ کر دیا اور کوشش یہ ہو گئی کہ ہم ان سے پہلے پہنچیں تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، ہم پہلے پہنچ جائیں، ہم جا کے پرے جما لیں تو یہ پھر بے جائے پناہ ہو جائیں گے، ان کے لیے پناہ کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا. اس کے لیے انہوں نے رفتار تیز کی اس کوشش میں کہ ہم ان کے پہلے پہنچیں. تو اب نوعیت واقعہ پر غور کیجئے کہ اب جو پیاس کا غلبہ ہوگا وہ ارادہ ظلم کی وجہ سے ہے. یعنی اس لیے کہ ہم ان کو گھیر سکیں، اس کے لیے یہ ان کی پیاس ہے. مگر وہ دور تھے، یہ قافلہ اس پہاڑی سے قریب تھا، لہذا ان کی کوشش ناکام ہوئی اور وہ اتنی دور میں پہنچے کہ یہ حضرات اتنے قبل وہاں پہنچ گئے تھے کہ خیمے لگا چکے تھے، بیویاں خیموں میں فروکش ہو چکی تھیں، اصحاب بڑے جمع کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے. یہ سب انتظام مکمل ہو چکے تھے تب وہ پہنچے. تو اب وہ پیاس ان کی ہمارے نقطۂ نظر سے کیا مستحق ہمدردی ہے؟ ہم تو سمجھیں گے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ کمبخت پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہیں. یہ گویا مدد الہی ہے جو ہمیں پہنچی. مگر یہ سب وہ پہنچے گا، وہ سوچے گا جو قائد جنگ ہو اور جو رحمت للعالمین کا وارث ہے، وہ اس سب کو نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مخلوق الہی اتنی ہے اور وہ پیاس سے جاں بلب ہے.
اور مخلوق الہی یوں کہہ رہا ہوں کہ فقط آدمی ہی نہیں ہے، جانور بھی ہے۔ راکب و مرکب دونوں پیاس سے تباہ حال ہیں، گھوڑوں تک کی زبانیں منہ سے نکل آئی ہیں، کیونکہ دوایا تو انہیں کو گیا ہے گھوڑوں کو، تو ان کی زبانیں پیاس سے نکل آئی۔ تو حضرت کی بھی نگاہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمیوں سے زیادہ ان جانوروں کی پیاس پر پڑی۔ یہ دنیا جو آج کل حقوق حیوانی کی بھی علم بردار ہے، وہ دیکھتے کہ حضرت کی نگاہ پہلے جیسے ان پر پڑی، اور آپ نے ساتھ والوں سے اسی لیے کہا کہ اسق القوم ورشف الخیلہ ترشیفہ، ارے دیکھ کے کیا ہو، سب کو پانی پلاؤ اور گوؤں کو بھی ایسا پلاؤ جو پلانے کا حق ہے۔ اب جب یہ حال بیان ہوتا ہوگا تو یہ جملہ میں کہتا ہوں گا، اہل فہم سمجھیں اور نکتہ رس اور سخن شناس افراد اور کریں۔ یہ ترشیفہ مفعول مطلق کہلاتا ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو حق ہے۔ اسے آپ بہت متعارف ہے، یطہرکم تطہیرا، تم کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ فعل کا مصدر پھر دوبارہ لے آیا جائے تاکید کے لیے، اس سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو رشف الخیلہ، گھوڑوں کو بھی سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے۔ تو یہ تاکید، یہ زور جو پیدا کیا گیا ہے یہ حق ہے، یہ گھوڑوں کی طرف ہے۔ گھوڑوں کو ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے۔ تو یہ ایک اصول بلاغت پر مبنی ہے، فرد خفی پر، جو پوشیدہ فرد ہو اس پر زور دے دیا جائے تو نمایاں فرد خود نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگر انسانوں میں کہا جاتا کہ جو حق ہے سیراب کرنے کا، آدمیوں کو سیراب کرو، تو گھوڑوں میں کوتاہی ہو سکتی تھی، لیکن جب گھوڑوں کی طرف زور دے دیا کہ ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے، تو اب آدمیوں کے سیراب کرنے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اور اصحاب حسین اتنے فرشناس ہیں کہ ان کے لیے حکم دے دینا کافی تھا، لیکن یہ دنیا کے قائد ہوتے ہوں گے کہ جو خوبصورت باتیں کہہ دیا کرتے ہوں پھر کہیں کہ قوم عمل نہیں کرتی تو ہم کیا کریں۔ یہ ذمہ دار قانون تھے کہ انہوں نے حکم دیا تو خود کرسی بچھا کے بیٹھ گئے، اور یہ طے کر کے بیٹھے کہ ضرورت ہو تو میں خود بھی کھڑا ہو جاؤں۔ اور طبری کی روایت ہے، ادھر کا ایک سپاہی بعد میں کہتا ہے، بیان کرتا ہے علی بن طعان محاربی کہ میں فوج ہور میں سب سے پیچھے تھا اور سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ اصحاب حسینی دوسروں کو پانی پلانے میں مصروف تھے، میری جانب کوئی متوجہ نہیں ہوا، تو حضرت خود متوجہ ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سترے آپ کا کھوا ہے، پانی کیوں نہیں پی لیتے ہو؟ یہ سادہ جملے ہیں جس میں بڑے بڑے فلسفے اسلامی مضمر ہیں۔ سترے آپ کا کھوا ہے، کیوں نہیں پی لیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ پانی سب کا حق ہے، ضرورت نہیں کہ کوئی پلائے تو تمہیں حق ہو۔ وہ کہتا ہے کہ امام کے کہنے سے میری ہمت بڑھی، میں قریب آیا، دہانہ مشق کا درست کر کے چاہتا تھا کہ پانی پیوں، مگر بدحواس اتنا تھا کہ میں چاہتا تھا پیوں اور پانی زمین پر گرتا تھا اور میرے منہ میں نہیں جاتا تھا۔ تو اب امام بنفس نفیس ہوئے، میرے پاس تشریف لائے اور دہانہ مشق کا درست کر کے میرے منہ سے لگایا اور مجھے خود سے رات فرمایا، بس اہل عزا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی صلے کی امید میں یہ نہیں کیا تھا، مگر انسانیت کو شکوہ تو رہے ہی گا کہ یہ پوری فوج کربلا میں موجود تھی
جب اطفال حسینی خالی کودے ہاتھوں میں لیے ہوئے صدائے لطش لطش بلند کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوا جو ایسا کہتا کہ انہوں نے ہم کو پانی پلایا تھا تو ہم انہیں پانی پلا دیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا، یہ شکوہ رہا دنیا کو، مگر بلندی کردار حسین ابھی اور آگے بڑھتی ہے۔ اور بیٹی پر ختم کر دوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب پانی بند ہوا تو طرح طرح سے مولا نے سوال عاب کیا، اور اسے ہمارے ایک بزرگ عالم جناب شیخ جعفر مستری نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین اور اطفال حسین جس طرح پیاسے تھے یقیناً بھوکے بھی تھے، بلکہ شاید پانی کے پہلے سے غذا نایاب ہو گئی ہو، مگر کربلا میں پیاس کا تو طرح طرح اظہار ہوا، مگر بھوک کا ایک دفعہ بھی اظہار نہیں ہوا۔ بہت انہوں نے نقطہ رسی سے کام لیا ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ سوال آپ عیب نہیں ہے، ہر ایک راستے میں اجنبی سے پانی مانگ لیتا ہے اگر پیاسا ہو، مگر سوال غذا یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ حسین و اصحاب حسینی انتہائی اضطراب میں بھی عزت نفس کی منزل سے نیچے نہیں اترے۔ میں نے عرض کیا کہ بڑی اونچی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، مگر میرا ضمیر اس کے آگے بھی کچھ کہتا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر پانی بھی ان کا جمع کردہ ذخیرہ ہوتا تو شاید ہمارے مولا سوال نہ کرتے، کیونکہ اللہ کی بہائی ہوئی نہر سامنے تھی۔ تو یہ سوال عاب نہ تھا، یہ حقوق انسانی کے لیے احتجاج تھا۔ تو بے شک سوال کیا، مگر جو سوال میں کہا وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا ہوں، یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں، یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا ہوں اور پیاسا ہوں۔ اور اہل عزا جب سوال عاب میں اپنی زبان نے کام نہ کیا تو ایک بے زبان کی زبان سے بھی کام لیا، طرح طرح سے پانی مانگا، مگر یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، کیونکہ احسان کر کے یاد دلانا بلند نفوذ کی شان سے ہے۔